ہے، گھر پہ بھی برائیوں سے بچا رہے، تو آسمان کے فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت، بچوں کی محبت، رشتہ دار کی محبت انسان کے تقوی میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بچوں سے محبت کرو، منع نہیں ہے، محبت کرو، اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے۔ ماں باپ سے اتنی ہی محبت کرو جتنا ان کا حق ہے، بیوی سے اتنی محبت کرو جتنا ان کا حق ہے، بھائی بہنوں سے اتنی محبت کرو جتنا ان کا حق ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے، بالکل ادب سے بیٹھیے، اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر پیشاب کرنے جا رہا ہے تو جانے دیجئے، لیکن اگر ادھر ادھر اٹھے تو چپ چاپ سے پکڑ کے بیٹھائیے۔ مولانا بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے، جب تک آپ کا دل لگے گا میری تقریر ہوگی۔ اجازت ہے تو میں آپ کے سامنے دوسری حدیث سناؤں، بہت شاندار حدیث، لیکن ادھر دیکھیے، دل سے سنیں گے تو کلیجہ دہل جائے گا اور آپ کو اپنی زندگی کی حالتوں کا پتہ چلے گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فالت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا فالامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، آپ لوگ بھی، ہمارے علماء بھی بالکل میری طرف متوجہ ہوں، کم سے کم حوصلہ تو بڑھے۔ مولانا آپ کے سامنے اگر یہ کمزور ہو لیکن آپ اگر تگڑے ہو تو مولانا آپ کے سامنے بولے گا۔ اجازت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ آپ مجھے پہچانو یا نہ پہچانو، ہمارے علماء ہمیں خوب پہچانتے ہیں۔ ارے بولو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کا یہ مولوی آج سے تقریر نہیں کر رہا ہے، آج تو لوگ نیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ 30 برس سے تقریر کر رہے ہیں اور بھارت کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں مولانا ربانی کی تقریر نہ ہو۔ آپ کو نیٹ کو کھنگالنا تو کھنگالو اور دیکھو، میری تقریر سنو۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، آپ میری تقریر کو دل سے سنیے۔ ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے، کلیجہ ہل جائے گا، مطلب سن لیجئے، مطلب۔ ادھر دیکھیے، ادھر ادھر مت جائیے گا، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث اور مطلب۔ ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، ماشاءاللہ غور سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان بلاؤں میں گھر جائے گا، مسلمان مصیبت میں گھر جائے گا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا
زور سے بولو وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لیا، دھیان سے سننا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بےایمانوں کو، ذلیل لوگوں کو محلے کا سردار بنا لے، اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائیں، گانے بجانے کا سامان، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہیں۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ سبحان اللہ نہیں، معاذ اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو معاذ اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو، اور زور سے بولو بیٹا، زور سے بولو معاذ اللہ۔ غلط بات سن کر کے سبحان اللہ نہیں، معاذ اللہ۔ اچھی بات سن کر کیا کہنا چاہیے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور غلط بات سن کر کیا کہنا چاہیے؟ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا؟ زور سے بولو، بولو کیا فرمایا؟ کہ جس دن مسلمانوں میں کتنی خرابیاں؟ 15۔ مسلمان برباد ہو جائے گا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان چاروں طرف سے مصیبت میں گر جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہو، نیوز دیکھتے ہو، اخبار پڑھتے ہو، آپ دیکھو تو آپ کو ہر اخبار میں ملے گا۔ ادھر دیکھیے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ادھر دیکھو، آپ نیوز سنو، جیسے بٹن کھولو گے آپ کو خبر ملے گی۔ فلسطین میں مسلمان پریشان، ایران میں مسلمان پریشان، افغان میں مسلمان پریشان، پاکستان میں مسلمان پریشان، ہر جگہ مسلمان پریشان۔ آخر مسلمان ہو کر پریشان کیوں ہے؟ ارے بولو مسلمان کہیں پریشان ہوتا ہے؟ قسم خدا ادھر دیکھو، لوگوں نے مسلمان کا مطلب اور مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبدالستار ہے، جس کا نام سہیل ہے۔ بس نام مسلمان کا ہونا چاہیے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ جوا کھیلے، چاہے وہ سٹا کھیلے، چاہے وہ ناچ گانے کی تماشے کی محفل سجائے، بس نام مسلم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہی آپ کا دھوکہ ہے، مسلمان اس کا نام نہیں ہے۔ سنو، کان کھول کر سن لو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کی وضاقت اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ناچ گانے سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو روزے کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرے وہ پڑوسیوں کے لیے پسند کرے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تمام دین والوں سے محبت کرے، دین والوں کی عزت کرے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، غوث اعظم کا مستانہ جا رہا ہے۔ اس کا نام مرید، بولو اس کا نام مسلمان ہے۔ ارے بولو اس کا نام مسلمان ہے، جس کی ظاہری زندگی
اسلام کے مطابق ہو. اور مومن کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت رکھے، ساتھ ہی ساتھ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. زور سے بولو. تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ نے کہہ دیا تو آمنا، رسول نے کہہ دیا تو آمنا. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرے، رسول سے سچی محبت کرے، تمام صحابہ سے سچی محبت کرے، تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرے، اور تمام ضروریات دین پر اس کا بولو ایمان رکھے، کبھی کنفیوز نہ ہو، شک میں نہ پڑے. جو شک کرے گا وہ کافر ہے. ارے زور سے بولو. جو شک کرے گا وہ کافر. اللہ ایک ہے، آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ بے نیاز ہے، آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ بولو اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں، آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہے. نماز ہم پر فرض ہے، یہ بھی آپ کو ماننا ہے. روزہ ہم پر فرض ہے، آپ کو ماننا ہے. زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، آپ کو ماننا ہے. اگر کوئی انکار کر جائے یا شک کرے تو پھر وہ مسلمان، ہاتھ اٹھا کر بولو، مسلمان نہیں ہے. آپ کا قرآن کہتا ہے لا ریب فی، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا جتنا قانون ہے کسی میں کوئی شک نہیں ہے. جو شک کرے گا وہ کافر ہوگا، اور جو ایمان رکھے گا وہی مومن ہوگا. تو مومن بنو، مسلمان بنو. آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں. اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو، ہوش میں بیٹھو، آپ میری طرف دیکھو. آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. ہمارے بغل میں مسلمان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. زور سے بولو. ہمارے بغل میں مسلمان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتہ نہیں چلتا یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. ایک چھوکرے کے کان میں بالی دیکھا، ہاتھ میں کڑا دیکھا، زنجیر دیکھا، اور بہت زیادہ دھاگا لپیٹے ہوا تھا. میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام محمد ہے. جیسے میں نام سنا تو چونک پڑا. میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کتنا شاندار ہے، لیکن تم تو بھنگی کی اولاد لگ رہے ہو، چمار پاسی کی اولاد لگ رہے ہو. کہا حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا مسلمان کا بچہ ہجڑے کی طرح کان میں بالی نہیں پہنتا، مسلمان کا بچہ بھنگی چمار کی طرح ہاتھ میں کڑا نہیں پہنتا، مسلمان کا بچہ کافروں کی طرح ہاتھ میں دھاگا نہیں باندھتا. اس نے کہا حضرت یہ اجمیر کا دھاگا ہے. میں نے کہا بے پگلا، یہ اجمیر کا دھاگا ہو یا مدینے کا دھاگا ہو، تم گلے میں تعویذ تو بنا سکتے ہو، تبرک کے طور پر گھر میں تو رکھ سکتے ہو، لیکن ہاتھ میں باندھنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے. زور سے بولو. یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے ہے. اس لیے مسلمان بنو اور اپنی مسلمانیت کو بدنام مت کرو. سنی بن کر رہو، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو اور سچے پکے مسلمان بنو. اجازت ہے تو ایک آیت سناؤں، سنیے، بچے کو بیٹھائیے. آپ کا قرآن کہتا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دنیا میں تم ہی بلند رہو گے، عزت والے رہو گے، مرتبے والے رہو گے، یہ کرسی تم ہی کو ملے گی. شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بن کے رہو. پختہ ایمان تمہارا اگر رہے گا تو کرسی تمہاری ہے، عزت تمہاری ہے، مرتبہ تمہارے لیے ہے. لیکن اگر تم نے اپنے ایمان کو بگاڑا تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. آج بھی مسلمان اگر چاہتا ہے کہ ہم کو عزت ملے تو اپنا ایمان صحیح رکھے، عقیدہ صحیح رکھے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے. یہ بات چلی ہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان بن کر رہیے، عزت کے ساتھ رہیے. آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں. بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے. اجازت ہے؟ یہ بتاؤ کہ میری تقریر بوجھ تو نہیں لگ رہی ہے؟ بولو بوجھ تو نہیں معلوم ہو رہی ہے؟
बोझ अगर मालूम हो रही है तो तकरीर खत्म कर दूं, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है, जबरदस्ती नहीं। इधर देखिए, शायर लोग आते जाते हैं, नकीब लोग आते जाते हैं, चूंकि वो बेचारे बहुत टाइम आपको देते हैं तो उनको भी तो पेशाब की जरूरत है, इस्तिंजा की जरूरत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, शायर लोग 3 बार खाना खाते हैं, एक मर्तबा जब आते हैं तब, दूसरी मर्तबा स्टेज पर आते हैं तब, और तीसरी मर्तबा पढ़ लेते हैं तब। अब आप बताइए, तो कुछ लोग 3 बार खाते हैं, तो जिनको 3 बार खाना है वो 3 बार जाएंगे, और जिनको 1 मर्तबा खाना है वो 1 मर्तबा जाएंगे। तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार एक हदीस सुनाऊं। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है, जोर से बोलो, थके तो नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोरोना के बाद, अरे बोलो, 3 साल के बाद मैं आया हूं। बैठिए जनाब सैफ साहब, जा रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, सैफ साहब को अभी सुनना आपको, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। कोरोना के बाद से, मैं बोलिए कोरोना से पहले तो आया, लेकिन कोरोना के बाद आपके इस क्षेत्र में बोलिए पहली बार आया हूं, लगभग 2 या 3 साल के बाद। तो अब आप बताओ, कहीं फिर कोरोना आ गया तो मौलाना रब्बानी फिर 3 साल के बाद आएंगे। तो अब आप बताइए, कम से कम आप ख्याल रखो, आए हो तो दिल से सुनो, हमारे बच्चों को सही से बैठाओ, और इस अंदाज में बैठो कि नबी की महफिल में हो। इस अंदाज में मत बैठो कि समधी के घर में हो या नानी अम्मा के घर में हो, बिल्कुल अदब से बैठो। इजाजत है तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौम अज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। बहुत शानदार हदीस। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें, ध्यान से सुनो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब के पैसे से रिश्वत खाना, किसी मुसलमान से रिश्वत लेना, चौथा नंबर गरीबों की जमीन पर उसके पैसे पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को छीन कर खाना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, और सातवां नंबर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, जादू से तौबा करो, कत्लो गारत से तौबा करो। और इधर देखो, नबी फरमाते हैं किसी पर इल्जाम लगाने से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? आप लोग अभी बैठकर सुनिए, मौलाना रब्बानी आपका बोल रहा है। अगर आपने दिल से नहीं सुना, आजकल लोग किस्से कहानी वाली तकरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे बोलो, और हम जैसा मौलवी, बच्चे को बैठाओ, हम जैसे मौलवी खून पसीना बहाकर बोले, तकरीर की कमी नहीं, मौजू की कमी नहीं, तुम जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती।
لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کچھ لے کر جائے، عوام کو کچھ ملے۔ ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، زور سے بولو، 3۔ ادھر دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے ارے چلو جو کرنا ہے کر لو، کیا ہوگا، ہمارا کیا بگڑے گا۔ ارے بولو، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے دل میں یہ ہے۔ آج جوان ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، بولو، گانے سنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے دل میں یہ آتا ہے موج مستی کرو، ہمارا کون کیا کر لے گا۔ ارے بولو، آج کے دور میں یہ لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سزا دیتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے، بم بارود کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے۔ اللہ جسے چاہے بولو حکم دے اور وہ آپ پر سزا بن کر مسلط ہو جائے۔ چاہے وہ ڈینگو مچھر کو بھیج دے، چاہے آپ کے گھر میں بچھو کو بھیج دے، چاہے آپ کے گھر میں سانپ کو بھیج دے، چاہے کورونا جیسی بیماری کو بھیج دے، غور سے بولو، چاہے کسی کافر کو آپ پر مسلط کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اپنی کسی بھی فوج کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک بہت اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ پھر حدیث سناؤں گا، لیکن آگے پیچھے والے یہ بتاؤ کہ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت فاسٹ تو نہیں بول رہا ہوں، اور زور سے بولو، بہت اسپیڈ میں تو نہیں بول رہا ہوں۔ اگر کہہ دو تو اور تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر بولوں، اجازت ہے؟ تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو۔ بہت شاندار واقعہ سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ کس کو پکڑ کے لایا گیا؟ زور سے بولیے، زور سے بولو۔ ایک چور کو فاروق اعظم کے دربار میں، غور سے سنیے، پکڑ کے لایا گیا۔ ثبوت شرعی کے بعد، غور سے سنیے، ثبوت شرعی کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ کیا فرمایا؟ جلدی بولو۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ جلدی بولو۔ ہاتھ کاٹنا۔ پہلی چوری ہو تو بولو یہ دایاں ہاتھ، ادھر دیکھیے، پھر اس کے بعد اسلام کا قانون ہے، پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پاؤں، ایسے میری طرف دیکھیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، غور سے سنیے، جیسے چور کو پکڑ کے لایا گیا، فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ علماء سنیے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو فاروق اعظم نے، ادھر دیکھیں، چور نے کہا حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، میں معافی مانگتا ہوں، آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا اے چور، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، ڈھونگی ہے، تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے کسی بھی بندے کو پہلی بار جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی گرفتاری نہیں کرتا، اس کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا، اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب ہوش میں نہیں آتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اے چور، تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے، سینکڑوں بار چوری کی ہے، تب تجھ کو میرے دربار میں سزا کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ چور نے کہا ہاں حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے سینکڑوں بار چوری کی، آج تک پکڑا نہیں گیا، آج پہلی مرتبہ پکڑا گیا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب تمہارا گناہ سر کے اوپر چلا گیا، اللہ نے اپنی گرفت کو سخت بنا دی اور تمہیں پیش کر دیا گیا جلاد کے پاس تاکہ تمہیں سزا دی جائے۔ تو یاد رکھو، کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہم ڈانس کر رہے ہیں میرا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ناچ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، مرڈر کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، چوری کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، رشوت کھا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ابے پگلا، تم کو ہوش نہیں ہے،
کان کھول کر سن لے، جب کسی کا گناہ سر سے اوپر بھاگتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ ادھر دیکھیے، توبہ کرو، ہوش میں رہو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ سب باتیں چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، جہاں رہو مومن بن کر رہو، مسلمان بن کر رہو، بزرگوں کے سچے پکے غلام بن کر رہو۔ اب اجازت دو تو میں آپ کو ایک چھوٹی حدیث سنا کر بزرگوں کی زندگی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ بچے کو بیٹھائیے۔ سیف صاحب پڑھ رہے تھے تو نوٹ اچھال رہے تھے۔ ادھر دیکھیے، آج کل لوگ نوٹ اچھالتے نہیں ہیں، اسٹائل مارتے ہیں۔ ارے بولو، آج کل نوٹ لوگ دیتے نہیں ہیں، اسٹائل مارتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، شیر سمجھے یا نہ سمجھے، بس لے کے جیب میں آیا 1000 روپیہ تو اس کو اڑا دینا ہے، چاہے شیر سمجھ میں آئے یا نہ سمجھے۔ میری طرف دیکھو، جلسے کی قدر کرو، میری طرف دیکھو، آپ انعام دو، منع نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ کر دے رہے ہو، عشق مصطفیٰ میں دے رہے ہو، نعت رسول سن کر اگر جو بات آپ کو دل میں لگ رہی ہے اگر آپ دے رہے ہو تو ماشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ ارے زور سے بولو، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر ایسے ہی اسٹائل مارنے کے لیے، ارے بولو، اپنا ویڈیو میں نام آنے کے لیے دے رہے ہو، تب تو آپ سمجھو کہ فرشتوں کی لاٹھی قیامت میں پڑے گی۔ ارے زور سے بولو، فرشتوں کی لاٹھی پڑے گی۔ آپ سے فرشتہ پوچھے گا اتنا پیسہ لائے کہاں سے تھے، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ تو میں آپ کو ایک اور چھوٹی حدیث سناؤں، پھر بزرگوں کی زندگی بتاؤں، پھر غوث اعظم کا مرتبہ، بزرگوں کا مرتبہ، پھر اس کے بعد بزرگان دین قبر میں زندہ ہیں۔ بس اتنی بات پر تقریر ختم۔ آپ گھبرائیے نہیں، جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ حضرت علامہ مفتی ذاکر صاحب آپ جا سکتے ہیں، چونکہ مدرسہ والے ہیں۔ اور بولیے، حضرت مدرسہ والے ہیں، حضرت کو مدرسے میں بھی بیٹھنا ہے، حاضری بھی دینی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ ہم لوگ تو آزاد آدمی ہیں۔ اجازت ہے تو میں سارا مجمع بابو لوگ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ اور میری تقریر سنیے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء۔ بہت شاندار حدیث، دھیان سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، اگر یہ دنیا، زور سے بولو، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند تک نہیں دیتا۔ جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے، جتنے بے ایمان ہوتے سب پیاس سے مر جاتے، جتنے گنڈے ہوتے سب پیاس سے مر جاتے۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے قیمت ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، زور سے بولو، آپ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں چاند و سورج بہت بڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں ستارے بہت بڑے ہیں۔ آپ حضرت کو جانے دو، میری طرف دیکھو۔ آپ لوگ میری تقریر سننے آئے ہو، میں نے حضرت کو اجازت دیا، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ لوگ بیٹھیے، حضرت لوگ بیٹھیے، میری طرف دیکھیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو۔ آپ لوگ سمجھتے ہو آسمان بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو زمین بہت بڑی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو چاند و سورج بہت بڑے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہو زمین بہت بڑی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو دریا بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو سمندر بہت بڑا ہے۔ یہ آپ کا دھوکہ ہے، یہ آپ کے نزدیک بڑے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ارے زور سے بولو، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ ہاتھی سے بڑا کہ چھوٹا؟ ارے زور سے بولو، مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھی سے بڑا کہ چھوٹا؟ یہ لڑکا بول رہا ہاتھی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ارے میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں مچھر کا پر ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے۔
کیا صحیح ہے؟ ارے زور سے بولو، کیا صحیح ہے؟ بولو چچا، صحیح تو نہیں ہے، غلط ہے۔ ادھر دیکھیے ہاتھی کا پر، ادھر دیکھیے مچھر کا پر کتنا چھوٹا کہ زمین پر گر جائے تو جلدی آپ تلاش نہ کر سکے۔ ارے زور سے بولو، آپ زمین پر گر جائے تو تلاش نہ کر سکے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے تم لوگ مرتے ہو، اپنا ایمان برباد کر لیتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے چھوٹے سے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے۔ آگے سنیے حضرات، میری طرف دیکھیے، نبی فرماتے، غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ زور سے بولو، اللہ کسی کو ولی بناتا ہے، زور سے بولو، جس کو ولی بناتا ہے اسے دنیا، ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، اسے دنیا۔ اللہ جس کو ولی بناتا ہے، زور سے بولو، اسے دنیا، اور جس کو بولو دیتا بھی ہے تو کس کے لیے دیتا ہے؟ اپنی رضا کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، کس کے لیے؟ اپنی رضا کے لیے۔ غور سے سنیے، اس لیے نہیں دیتا کہ 22 لاکھ کی گاڑی سے چلے، اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا برلا فیکٹری کھولے، اس لیے نہیں دیتا کہ بہت بڑا کارخانہ کھولے۔ اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ میری مخلوق پر خرچ کرے، میرے راستے میں خرچ کرے، میرے دین پر خرچ کرے، میرے غریب بندوں پر خرچ کرے، اپنے غریب پڑوسیوں پر خرچ کرے، اپنے بچے اور بیوی اور ماں بہنوں کا حق بھی ادا کرے۔ میری طرف دیکھیے حضرات، بزرگان دین کی زندگی دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں گھومتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، فریب ہے، فریب۔ اس کا نام ولی نہیں ہے۔ ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، جلدی بولو، ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ولیوں کو پہچان نہیں پاتے، بزرگان دین کو پہچان نہیں پاتے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، تھوڑا برداشت کرو، تقریر ختم کروں، بولو ختم کروں، زبردستی نہیں، مولانا ربانی کو ڈیلی بولنا ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ سمجھیے، یہ مت سمجھیے میں تو آپ کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ کہہ دو ابھی تقریر ختم کر دوں۔ میں نے چند مولانا کو اجازت دی، سب مولانا کو اجازت نہیں دی۔ آپ چھوڑ کر بھاگو گے تو بولو میرا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ ابھی تو 1:05 ہوئے، آپ کا جلسہ 2:30 بجے تک چلنا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا تو برداشت کرو گے تبھی تو بولوں گا، اور آپ لوگ سوچو گے کہ بس آگے پیشاب کرے، اتنا کمزور ہو گئے کہ جلدی جلدی پیشاب لگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اگر ایسی ضرورت ہے تو علاج کراؤ، ارے زور سے بولو، اگر ایسی ضرورت ہے تو علاج کراؤ، نہ تو جلسے میں بوتل لے کر بیٹھو، ارے زور سے بولو۔ اگر ایسی ضرورت ہو کہ ہر آدھا گھنٹہ پر تم کو پیشاب لگے تو یا تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور پیسہ نہیں ہے تو بوتل لے کر بیٹھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برداشت کرو، میرے تقریر کی قدر کرو، اور ادھر دیکھو، دل سے سنو، آپ میری طرف دیکھو، میں کیا عرض کر رہا تھا۔ ادھر دیکھیے، بزرگان دین، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، ولی بھی ہمارے بیچ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے، ارے زور سے بولو، اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے، مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، ارے زور سے بولو۔ اللہ کو پہچاننا آسان، مگر ولی کو پہچاننا، زور سے بولو، بہت مشکل کام ہے۔ آسمان دیکھا، آپ نے اللہ کو پہچان لیا، زمین دیکھا، آپ نے اللہ کو پہچان لیا، پیڑ پودوں کو دیکھا، آپ نے اللہ کو پہچان لیا، باغات دیکھے، آپ نے اللہ کو پہچان لیا، دریا سمندر کو دیکھا، آپ نے اللہ کو پہچان لیا، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا۔ کیوں؟ اللہ، بولو، آپ کا پیدا ہونا یہ اللہ کے، بولو، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔
زور سے بولو. اگر پروردگار عالم آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ پیدا نہ ہوتے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھا, آسمان زمین کو دیکھا, کسی بھی چیز کو دیکھا, اللہ کو پہچان لیا. مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. ولی آپ کے ساتھ سو رہا ہے, ولی آپ کے ساتھ کھا رہا ہے, ولی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ولی آپ کے دسترخوان پر بیٹھا ہے, ولی آپ سے بات چیت کر رہا ہے. آپ پہچان نہیں رہے ہیں کہ ولی ہے کہ نہیں. ادھر دیکھو, ولیوں کی پہچان کیا ہے وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. غور سے سنیے. جو ولی ہوگا, ادھر دیکھو, جو ولی ہوگا وہ ان کا ولیوں کی پہچان کیا ہے. ادھر دیکھو, ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آئے, جن کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کی یاد آئے, جن کا کردار کیریکٹر دیکھنے کے بعد اللہ رسول کی یاد آئے, جن کی گفتار سننے کے بعد اللہ رسول کی یاد آئے, اور جن کی گفتگو سننے کے بعد سونے کا بھاؤ سمجھ میں آئے. جس کی گفتگو سننے کے بعد ادھر دیکھو چاندی کا بھاؤ سمجھ میں آئے, جس کی گفتگو سننے کے بعد ٹاٹا برلا کی یاد آئے, تو سمجھ لو وہ ولی نہیں ہے. ولی اس کو کہتے ہیں, ادھر دیکھ, جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ رسول کی یاد آئے, جن کا کردار دیکھ کر اللہ رسول کی یاد آئے, جن کی گفتگو سن کر اللہ رسول کی یاد آئے, جن کے بولو جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھ کر اللہ رسول کی یاد آئے, اس کا نام ولی ہے. اور جس کی گفتگو سن کر مارکیٹ کی یاد آئے, جس کی گفتگو سن کر سونا چاندی کی یاد آئے, جس کی گفتگو سن کر ٹاٹا فیکٹری کھولنے کی یاد آئے, تو سمجھ لو وہ ولی نہیں ہے, وہ دنیا دار ہے, جو تم کو دھوکہ دے رہا ہے, جو تم کو جھانسے میں لے رہا ہے, جو تم کو فریب دے رہا ہے. اس لیے ہوشیار رہو. بایزید بستامی فرماتے ہیں, جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو, جس کا کھانا شریعت کے مطابق ہو, جس کی زندگی سنت رسول کے مطابق ہو, یہ ہے اللہ کا ولی, اور یہ ولیوں کی پہچان ہے. اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں, پھر حدیث سناؤں گا, لیکن 5 منٹ کے بعد پھر لائن سے حدیث سناؤں گا. لیکن ادھر دیکھیے, لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. ارے بولو ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں, ارے بولو ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں. ادھر دیکھیے, آپ لوگ سمجھتے ہیں, ادھر دیکھیے, آپ لوگ چپ چاپ سے بیٹھیے, جلسہ آپ کیے ہیں, میں بہت خوش ہوں. ادھر دیکھیے, ہمیں شکایت ملی کہ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ جلسہ ہوا ہے. تو پہلی مرتبہ جلسہ نہیں بلکہ شریعت کا چاند نکلا ہے. ارے زور سے بولو, یہ جلسہ ہے بلکہ شریعت کا چاند. آپ نے مولانا ربانی کو بلایا, مفتی ذاکر صاحب کو بلایا, علاقے کے بڑے بڑے علماء کو بلایا, ہندوستان کے بڑے بڑے شاعر کو بلایا. یہ آپ کا مقدر ہے. اے ہمارے بچوں, پیسے خرچ کرنا ہو مدرسوں میں خرچ کرو, پیسے خرچ کرنا ہو مسجد میں خرچ کرو, پیسے خرچ کرنا ہو غریب پڑوسیوں پہ خرچ کرو, پیسے خرچ کرنا ہو غریب کے بچیوں کی شادی میں خرچ کرو, پیسے خرچ کرنا ہو یتیم اور لاچار مجبوروں پر خرچ کرو, پیسے خرچ کرنا ہو تو نعت رسول سن کر کرو, پیسے خرچ کرنا ہو اپنے علماء پر کرو, اپنے بچوں پر کرو, شراب پر مت کرو, جوا سٹا کے پیچھے پیسے مت خرچ کرو. قسم خدا, جو شریعت کے مطابق پیسہ خرچ کرے گا وہ آباد رہے گا, اور جو شیطانی عمل کے مطابق پیسہ خرچ کرے گا وہ برباد رہے گا. اس لیے آباد ہونا چاہتے ہو تو بولو اچھی زندگی گزارو, خون پسینے کے پیسے کی قدر کرو. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ, سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ ایسے اٹھا کر چھوڑیے گا نہیں, کم سے کم 1 منٹ ہاتھ اٹھائے رکھیے. 1 منٹ گھڑی دیکھیے. کوئی گرائے گا نہیں. اب چلیے جلدی رکھ دی, 1 منٹ ہو گیا. میں نے ہاتھ اس لیے اٹھوایا تاکہ آپ کی سستی دور ہو جائے. زور سے بولو سستی. اور ساتھ ہی ساتھ ادھر دیکھیے, مچھر جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بھاگ جائے. اس لیے کہ مچھر اسی وقت آپ پر حملہ کرتا ہے جب آپ سست ہوتے ہیں. اور بولو, جیسے آپ کی آنکھ لگی مچھر کا ہاتھ ٹپ,
لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ مچھر جب آتا ہے تو گنگناتے آتا ہے. ارے زور سے شاعر بھی ایسا نہیں گنگنا سکتا جیسا مچھر گنگناتا ہے. لیکن پھر بھی آپ ادھر دیکھیے ہوش میں نہیں رہتے, وہ گنگنا کر آتا ہے کہ ہوش میں رہو میں آ رہا ہوں. لیکن پھر بھی آپ کا سر جھکائے ہوئے آیا مچھر, کہا ٹپ. جب کہا ٹپ تب آنکھ کھلی. اب آپ بتائیے, تو ہاتھ اٹھا کر ادھر دیکھیے, آپ سستی دور کر چکے ہیں. ایک بڑا اچھا واقعہ سنا کر پھر حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. آپ کا جلسہ 2 بجے تک چلے گا اور کوئی مایوس نہیں ہونا. یہ مت سمجھنا کہ جلسے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. لڈو ملے گا, لڈو. ارے زور سے بولو. اگر کمیٹی کے بچوں نے لڈو نہیں منگوایا ہے تو مولانا ربانی منگا لے گا. لیکن آپ بیٹھیے. حافظ معراج صاحب کہاں؟ ارے آگے آئیے. یہ حافظ معراج صاحب ہے. آپ نے لڈو منگوایا ہے کہ نہیں؟ او سبحان اللہ, کو حضرت. ارے بھائی کیا منگوایا؟ منہ سے بولتے خورما. خورما. ارے واہ, خورما. میں سمجھ رہا تھا کورما. ارے چاہے خورما ہو چاہے کورما, کچھ تو ہے. ارے بولو کچھ تو ہے. آپ بالکل ادب سے بیٹھیے. ایک واقعہ سنیے بہت شاندار. 2 بزرگ تھے, دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. بچے کو بیٹھائیے. یہ دونوں چھوکڑا ایسے بھاگ رہا ہے جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے. اس کو صحیح سے بیٹھاؤ. ادھر دیکھیے, 2 بزرگ تھے, دونوں بزرگ میں ادھر دیکھیے بڑی گہری دوستی تھی. دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے بہت گہری دوستی تھی 2 بزرگ میں. ایک بزرگ دریا اس پار رہتے. زور سے بولو, ایک بزرگ. زور سے بولو, ایک بزرگ دریا اور دوسرے بزرگ دریا اس پار. غور سے سنیے, دونوں میں بڑی گہری دوستی. اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ بہت شاندار ٹیسٹی کھیر بنائی. کیا بنائی؟ کھیر, اپنے ہاتھ سے. کھیر بنانے کے بعد ادھر دیکھیے, جب کھیر بن گئی تو کھا لیا. کھانے کے بعد ایک پلیٹ میں, مٹی کے برتن میں, ادھر دیکھیے, آپ نے کھیر نکال کر الگ کر دیا مٹی کے برتن میں. جب آپ کھا چکے تو اپنے مرید کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ, میں نے تو کھیر کھا لی ہے. حافظ صاحب بولیے نہیں. میں نے تو کھیر کھا لی ہے, لیکن اپنے مرید کو بلایا, کہا ادھر آؤ, یہ کھیر جو مٹی کے برتن میں ہے یہ میرے دوست کے لیے ہے. دریا اس پار جاؤ, دریا اس پار جاؤ, ایک میرا دوست ملے گا, اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. غور سے سنیے, یہ کس نے کہا؟ حضرت نے. بولو, اللہ کے ولی نے, بزرگ نے اپنے مرید سے کہا. کس سے کہا؟ زور سے بولو, اپنے مرید سے. تو مرید نے کیا کہا سنیے, دھیان سے سنیے. مرید نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر. کیا کہا؟ زور سے بولو, حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر, مگر دریا کیسے پار کروں گا, دریا کیسے پار کروں گا. برسات کا موسم ہے, پانی برس رہا ہے, نہ کشتی ہے نہ ملا ہے, آخر دریا کیسے پار کروں گا. تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو, جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. کیا کہا؟ دریا کے کنارے جانا کھیر لے کر, تو دریا سے یہ کہنا ہے, دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. جیسے اتنا کہو گے ہنسیے نہیں, یہ ہنسنے کا وقت نہیں, رونے کا. مولانا ربانی آپ کا پورے بھارت کا مولانا ہے. ہم جیسے مولوی کا موبائل 11 بجے کے بعد سوئچ آف, لیکن اور لوگوں کا موبائل 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں سے فون آ رہا. بھائی کم سے کم جلسے میں تو موبائل کا سوئچ آف ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو.
اسٹیج پر خاص کر بولو اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے، میری طرف دیکھو، دھیان سے سنو، 15-20 منٹ اور برداشت کرو، سننا ہے سن لو۔ اس بزرگ نے اپنے مرید سے کیا کہا؟ زور سے بولو۔ کہا بیٹا دریا کنارے جاؤ، اور دریا کنارے جا کر دریا سے کیا کہنا؟ کس سے کہنا؟ دریا سے، اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ یہ آدمی جیسے سنا مرید تو بڑا پریشان، کہا یا اللہ، حضرت کی شادی ہو گئی ہے، حضرت صاحب اولاد ہیں، اور ایسا کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ کہا اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا، دریا کا پانی دیوار کی طرح دونوں کنارے میں بولو چھٹ گیا، اور دیوار بن کر حائل ہو گیا، بیچ میں راستہ بنا، یہ اس پار چلا گیا۔ جیسے اس پار گیا تو دیکھا ایک دبلا پتلا کمبل پوش اللہ کا ولی سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے یہ قریب پہنچے گا، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار مجھ کو ڈانٹیے مت، میں خود سے نہیں آیا ہوں، آپ کے دوست نے مجھ کو بھیجا ہے، آپ کو سلام کہلوایا ہے، اور آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا، آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا، میں خود سے نہیں آیا ہوں۔ جانتے ہیں حضرت نے جیسے دوست کا نام سنا اور سلام سنا اور کھیر کا نام سنا کہ دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، آپ نے بسم اللہ کیا، جلدی جلدی سنیے، بس 15 منٹ کی بات ہے۔ آپ نے بسم اللہ کیا، کھیر کھائی، کھیر کھانے کے بعد ادھر دیکھیے، مرید سے کہا، جو دیوانہ کھیر لے کر گیا تھا اس سے کہا جاؤ، اب میں کھا چکا ہوں، جاؤ، اجازت ہے۔ کیا کہا؟ اب میں کھیر کھا چکا ہوں، جاؤ، اجازت ہے۔ وہ دیوانہ نوجوان کہنے لگا سرکار ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے؟ سرکار دریا لبالب ہے، پانی بھرا ہوا ہے، برسات کا موسم ہے، باڑھ کا موسم ہے، حضرت نہ تو کشتی ہے نہ مل رہا ہے، ادھر سے تو آ گیا۔ کہا حضرت نے پوچھا ادھر سے کیسے آیا تھا؟ کہا حضرت آپ کے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ جب دریا کے پاس پہنچنا تو دریا سے بلند آواز سے کہنا ہے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے میں نے حضرت کی بات دریا سے کہی، دریا کا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بنا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ جیسے